بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تريدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاسٹ ویک جو تھا وہ تقریباً کہہ لیں کہ 85 پورا ہو گیا تھا نا صفحہ نمبر. وہ جو حدیث بعد میں شروع ہوتی ہے 85 سے وہاں سے شروع کرنا تھا. تو حدیث کے الفاظ ہیں ان کو دیکھتے ہیں پھر تھوڑا سا ریویو بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا کی قسم اگر تم لوگ ان اونٹنوں کی طرح فریاد کرو جو اپنے بچوں کو کھو چکی ہوں اور ان کبوتروں کی طرح نالہ و پکال کرو جو اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گئے ہوں اور ان گوشہ نشین راہبوں کی طرح چیخو چلا جو گھر بار چھوڑ چکے ہوں اور اپنے مال اور اولاد سے بھی ہاتھ اٹھا لو اس غرض سے کہ تمہیں بارگاہ الہی میں تقرب حاصل ہو جائے اس بلند درجے کا جو اس کے پاس ہے یا ان گناہوں کے ہونے میں جو صحیفہ اعمال میں درج اور جو کہ درج ہو چکے ہیں کاتبین نے محفوظ کیے ہیں یعنی وہ ان ملائکہ نے محفوظ کر لیے ہیں کہ جو ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو یہ بیتابی اور نالہ و فریاد بہت ہی کم ہوگا. یعنی اگر آپ ان احادیث کو دیکھتے رہیں کہ جو پچھلے صفحوں میں آئی ہیں تو تقریباً ابھی تک جو ہم 86 صفحے تک پہنچے ہیں. آقا کی جو کوشش ہے اس رسالے کے اندر وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہم لقاء اللہ کی تیاری کریں, کیونکہ لقاء اللہ تو ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوگی. کافر کے لیے بھی ہے, ہر کسی کے لیے خدا سے ملاقات تو ہے. اب یہ جو ملاقات ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اس تیاری کو کرنے کے لیے وہ اشتیاق ہونا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں تو یہ جو نالہ و فریاد کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ ادھر نہ کرنا پڑے, کہ یہ نالہ و فریاد اور یہ سب جذبہ جو ہے ہمارے لیے اس دنیا میں پیدا ہو تاکہ ہم اس ملاقات کے لیے تیاری کر سکیں. صحیح. اگر دیکھیں تو ہر انسانی اس کی فطرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر ڈالا ہے کہ اگر کوئی چیز اس سے لے لی جائے یا آپ اسے نقصان کہیں یا آپ اسے کچھ بھی کہنا چاہیں, اذیت کہہ لیں, آپ الم کہہ لیں, درد کہہ لیں, آپ اس کو افسوس کہہ لیں, آپ اس کو درد علم یعنی مصیبت, درد اور علم بیسیکلی سیم ہوتا ہے. لیکن اگر ان سب چیزوں کو آپ لے لیں تو جو اس کا نیچرل ریئیکشن ہے نا وہ آہ و بکا کا ہے. یعنی کوئی شخص بھی اگر آپ اس کو اذیت دیں, اس کو آپ ماریں, درد ہو اسے, اس سے کوئی چیز چھن جائے, کسی چیز پہ ایسا ہو کہ افسوس ہے, ریگریٹ ہے, لاس ہے, تو اس کی فطرت میں کہ اس کا جو نیچرل ریئیکشن ہے وہ یعنی آہو بکا ہے, نالا کرے گا, روئے گا, اپنے چہرے سے اپنی باڈی لینگویج سے ظاہر کرے گا اور اس کے اندر اضطراب پیدا ہوگا. تو آہو بکا جو ہے وہ ایک نشانی ہے کس چیز کی کہ اس کے اندر جو ہے وہ اضطراب ہے. اور یہ اضطراب آیا کیسے؟ فطرت کے اندر کہ اذیت ہوئی, کوئی چیز گئی, کچھ نقصان ہوا. اور یہ فطرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈالی اس لیے ہے کہ انسان اس اسٹیج سے نکلنے کی کوشش کرے.
یہ اسے پسند نہیں ہے، کسی کو بھی پسند نہیں ہے کہ اس کے اوپر اذیت کی جائے، اسے درد دی جائے، اس کا نقصان ہوتا رہے، یعنی اس کو یہ ساری مصیبتیں آتی ہیں، کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ اضطراب ہوتا ہے، نیچرل ریئیکشن ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے نکل آئیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو انسان کے اوپر درد و الم آتا رہے گا، اس کے پاس نقصان آتا رہے گا، یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن وہ اس اسٹیٹ سے جو ہے وہ نکلے گا نہیں، وہ اسی طرح سے رہے گا۔ حالانکہ خدا نے یہ ہماری فطر میں ڈالا ہے، لیکن اگر آپ مسلمانوں کو ایز این امت دیکھیں تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ سب چیزیں جس مقصد کے لیے خدا نے دی ہیں، اس اضطراب سے نکلنے کی ہم کوئی کوشش نہیں کر رہے۔ اگر آپ صرف اس چیز کو دیکھ لیں، یعنی اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ مقصد یہ ہے کہ بندہ اس اضطراب کو ختم کرے، اس چیز سے نکل آئے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، عورتوں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے جو ہو رہا ہے، وہ سب ہونے کے باوجود کوئی ایز سچ آپ ایز این امت جو ہے وہ کوئی ریاکشن نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ فطرت یہ ہے، فطری بات ہے، لیکن یہ چیز کیا ہوتا ہے، یہ دب جاتی ہے۔ دب کے آپ کیا اسپیلنگ کرتے ہیں؟ بیسکلی گیٹس بریڈ، ایسے ومن خاب من دساہا، ہے نا کہ فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا، یعنی دساہا کا مطلب ہوتا ہے جو جس چیز کو آپ دفن کر دیں، یعنی اس کو اتنا اس کے اوپر مٹی ڈال دیں، اتنا اس کو نیچے کر دیں کہ اس کا اثر بھی باقی نہ رہے، یعنی پتہ بھی نہ لگے کہ وہ کبھی تھی۔ اسے جب آپ قبر کھودتے ہیں 6 فٹ نیچے بندے کو ڈال دیتے ہیں، اوپر سے جو ہے وہ آپ قبر کو بند کر دیتے ہیں، گھاس وغیرہ نکل آتا ہے، پھول آ جاتے ہیں اس پہ، لوگ کنسٹرکشن کر لیتے ہیں، گھر بن جاتے ہیں، قبر کا نشان مٹ جاتا ہے، ایسا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ادھر کوئی بندہ کبھی آیا تھا، لیکن یہ دب جاتی ہے چیز، صحیح ہے۔ جب یہ دب جاتی ہے تو جو چیز آپ کہہ لیں کہ خدا نے فطرت کے اندر جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو بنایا تھا، اس چیز کے لیے، اس کے حصول کے لیے یہ جو رکھا تھا، یہ جب دب جاتی ہے تو وہ اس چیز کو حاصل نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر یہ رہ کس لیے جاتی ہے؟ کیونکہ ہر انسان کے اندر ہے، یہ رہ پھر کس لیے جاتی ہے کہ مثلا اب مارگیج نہیں پے ہوئی تو اضطراب آ جائے گا، یعنی آپ کے اگر کوئی فائنینشیل مسئلے ہیں تو اضطراب آ جائے گا، اگر آپ کے وائف کے ساتھ پرابلمس ہیں اضطراب آ جائے گا، پیسہ لاس ہو گیا بزنس میں اضطراب آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رکھی تھی کہ یہ جو حاصل کرنے کے لیے میں نے ان کو خلق کیا، اس میں جب انہیں پتہ لگا کہ میں نے گناہ کیا ہے تو ان کو افسوس ہو، ان کو ریگریٹ ہو، وہ مضطرب ہوں اور اس اضطراب سے نکلنے کی کوشش کریں کہ وہ میرے تک آئیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب نالہ و بکا جو انسانیت کا ہے وہ اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ خدا سے دور چلے گئے، نالہ و بکا اس بات پہ ہمارا نہیں ہے کہ ہم خدا سے دور چلے گئے یا ہم نے دین کو غارت کر دیا ہے یا ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہماری عورتوں کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کا برا حال ہے، جو اعداء ہیں، دشمن ہیں، انہوں نے اسلام کی مقدسات کو ختم کر دیا، شعائر اللہ کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اب ہماری نالہ و بکا اس بات پہ نہیں ہے، اب نالہ و بکا اس بات پہ کہ جی ہماری سبزی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، فائنینشیل پرابلمز ہیں، بجلی نہیں آتی، اور یعنی ان چیزوں کے اوپر جو کہ نالہ و بکا ہر انسان کرے گا، ہر انسان کرے گا، لیکن خدا نے یہ نالہ و بکا اس لیے تھوڑی رکھی تھی۔ اگر آپ طبیعت کے حوالے سے، اگر آپ انسٹنکٹ کے حوالے سے، جو کہ ہمارے اندر حیوانیت ہے، حیوان بھی یہ نالہ و بکا کرتا ہے، لیکن اس کا نالہ و بکا، اس کا درد و الم انسان کے نالہ و بکا سے مختلف ہونا چاہیے۔
اگر آپ ایک جانور کو کھانا نہیں دیں گے تو وہ بھی نالا بکا کرے گا. اگر آپ اس کا گھر لے لیں گے وہ بھی نالا بکا کرے گا. اگر آپ اس کی زمین پہ آ کے قبضہ کر لیں گے وہ بھی نالا بکا کرے گا. صحیح نا؟ یعنی حتیٰ انسانیت اس حد سے بھی گر گئی ہے کہ لوگ تو اب آ کے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ بھی کر لیتے ہیں تو وہ نالا بکا نہیں کرتے ہیں, نہ ہی اپنے وطن کا دفاع کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو جن کے اوپر ہم افسوس کرتے ہیں, جن کے اوپر ہم نالا بکا کرتے ہیں, یہ ہمارے انسٹنکٹ کا حصہ ہے, فطرت کا حصہ, فطرت کے اس چیز کے لیے جو کہ ہمیں حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں خدا لے کر آئے, جو کہ کیا ہے, برڈز کا کہنے کہ جب یہ لوگ مجھ سے دور ہوں گے, جب یہ مجھ سے دور ہوں گے, جب ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے خدا کے احکامات کو توڑا ہے, دین پہ عمل نہیں کیا, سیکولر بن گئے ہیں, ہر ایک اس چیز میں ہم انوالو ہو گئے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے ہماری وجہ اس کے کہ انسانیت بہتر و حیوانیت بہتر ہو رہی ہے, یہ نالا بکا کریں گے, یہ فریاد کریں گے اور اس اضطراب کو دور کرنے کے لیے میرے پاس آئیں گے. اور ایسا ہے نہیں. یعنی چلیں یہ ایک سوال ہے, یعنی ہم کیونکہ ہمیشہ ایک شخص کی زندگی ہے, یہ آپ نے لکھ لیا, کوئی سوال تو نہیں ہے جی؟ کوئی غلط بات کہی ہو تو پتا نہیں. ایک سوال ہے. جی آپ. تو انسان اس دنیا میں تو رہتا ہے, جی اس دنیا کی چیزوں سے تو اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. جی. ہم پہاڑوں پہ نہیں جا کے رہ سکتے جی. رہبانیت کی طرح. جی. تو ان چیزوں سے ڈیل تو کرنا پڑتا ہے. جی. تو اس کو مقصد اس میں یہ ہے کہ اس چیز کو کسی بھی طرح اگنور کریں یا کیا مطلب؟ نہیں, اگر دیکھیں دو چیزیں نا, ایک تو فطرت اور ایک ہے طبیعت. یہ میں مٹا دوں. جی. یہ چیزیں پتہ نہیں, آپ طبیعت تو آپ نے سنی ہے نا, آپ کی طبیعت کا کیا حال ہے, صحیح, ہم استعمال کرتے ہیں. طبیعت ایک اور چیز ہے اور فطرت ایک اور چیز ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, خدا نے انسانوں کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ, کوئی تبدیلی نہیں آتی خدا کی خلقت کے اندر. صحیح. تو یہ جو ہمیں ڈیل کرنا ہے نا ان چیزوں کے ساتھ, وہ ڈیل تو کافر کو بھی کرنا ہے یا نہیں؟ یعنی وہ تو اگر سردی لگ رہی ہے تو ہمیں ظاہر کپڑے چاہیے, اگر بھوک لگ رہی ہے تو ہمیں کھانا چاہیے, پیاس لگ رہی ہے تو ہمیں پانی چاہیے, گھر پہ چھت نہیں ہے, بارش ہو رہی ہے تو ہمیں چھت چاہیے. یہ تو ہر انسان کی جو ہے وہ بیسک نیسیسٹیز کے اندر ہیں. اس دنیا کے اندر سروائیو کرنے کے لیے یہ بیسک نیسیسٹیز ہیں جس کے لیے کہ انسان کو تقدو کرنی چاہیے. لیکن یہ جو تقدو ہے, میں آپ جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ انسان کی طبیعت کا حصہ ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک طبیعت ہے اور ایک فطرت ہے. ٹھیک ہے. طبیعت جو ہے اس کی حیوانیت ہے اور فطرت جو ہے وہ اس کی انسانیت ہے. یعنی اب ہمارے ہم بھی ایک کاربن بیسڈ آرگنزم ہے, مثلا جانور بھی کاربن بیسڈ آرگنزم ہے. جو کاربن بیسڈ آرگنزم اس کی جو سسٹم ہے اندر, آپ کی شوگر لیول ڈاؤن ہوا, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, اب یہ شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا تو اس کو آپ کو اپ کرنا ہے. صحیح نا. آپ کی باڈی کا ایک خاص ٹیمپریچر ہے, وہ خاص ٹیمپریچر جب بلو چلا جائے گا 98.6 یا جو بھی ہے, تو آپ کو جو ہے وہ اس کو مینٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہم جن چیزوں کی بات کریں وہ ہماری حیوانیت ہے. یہ ہماری, میں انگلش کے لفظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ ہماری جو باڈی ہے وہ کاربن بیسڈ ہے, اور کاربن بیسڈ جو آرگنزمز ہیں ان کے اندر بیسکلی پروٹینز ہیں. ٹھیک ہے. کے اندر سارے سیلز کی مختلف قسم کے آپ سائنس کے اندر آپ کرتے ہیں. تو یہ جو ساری کمپوننٹ سے یہ کاربن بیسڈ باڈی بنی ہے, اس کاربن بیسڈ باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, یہ سب کام کرنے ہیں. صحیح. اس کو مینٹین کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو حیوانیت رکھی ہے, یا اس کو انگلش کے اندر
آپ انسٹنکٹ کہیں گے، اور اگر آپ اس کا دوسرا لفظ استعمال کرنا چاہیں تو وہ طبیعت ہے. آپ سے جب پوچھا تھا آپ کی طبیعت کا کیا حال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا باڈی ٹیمپریچر 98.6 ہی ہے. آپ کی جو شوگر لیول ہے وہ لو تو نہیں ہے یا ہائی تو نہیں ہے. آپ کے جو سگنلز جا رہے ہیں برین سے باقی ساری اسٹرکچر کے اندر وہ صحیح جا رہے ہیں. یعنی طبیعت سے مراد یہی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کی طبیعت کا کیا حال ہے، اگر نزلہ نہیں ہے، زکام نہیں ہے، کینسر نہیں ہے، کوئی اور شوگر ٹائپ چیز کی کوئی ریئیکٹیو آپ کے اس وقت درد و الم نہیں ہو رہا، تو آپ کہیں گے میری طبیعت ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں کہوں کہ میری طبیعت ٹھیک ہے تو میری فطرت بھی ٹھیک ہے. تو جو انسانیت ہے، یہ جو چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے لیے اتنے بڑے بڑے مقامات ہیں جنت کے اندر، اور اتنے بڑے بڑے مقامات جہنم میں ہیں. لیکن جہنم میں ذرا ریورس ہے. جو لوور لیول کے مقامات ہیں وہ زیادہ ادھر گرمی ہے، اور جو ہائر لیول کے مقامات ہیں ادھر تھوڑی سی ٹھنڈ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سارا کچھ جو ہمارے لیے رکھا گیا وہ اس وجہ سے کہ یہ دونوں چیزیں اگر دیکھا جائے تو یعنی یہ آپ کو اس کا جو پل ہے نا، اس میں سملیرٹیز ہو سکتی ہیں، لیکن جو اس کا پل ہے نا وہ 2 اپوزٹ ڈائریکشنز میں ہے. ٹھیک ہے. ان 2 اپوزٹ ڈائریکشنز کے پل کے بعد انسان یہ کہے کہ مجھے لقاء اللہ کرنا ہے، تو پھر اس کا مقام ملائکہ سے بڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جو درد و الم ابھی تک انسانیت، میں لفظ بڑا جنیرک ہو کے استعمال کر رہا ہوں، انسانیت نے جو ابھی تک درد و الم کو محسوس کیا نا وہ طبیعت کے حوالے سے ہے. فطرت کے حوالے سے جنہوں نے محسوس کیا ان کا نام قمبر ہے، ان کا نام حسین ہے، ان کا نام علی ہے، ان کا نام میثم تمار ہے، ان کا نام ہے. ہمارا جو درد یہ ہمارے یہی چیزیں ہیں. اس کاربن بیس باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے گیس ڈالنا، اس میں آئل چینج کروانا، اس کے پرزے خراب ہو گئے مکینک کے پاس لے جانا. جو ہماری کنسرن گاڑی کے لیے ہوگی نا، گاڑی خراب ہو جائے تو آپ کو مشکل ہو جاتی ہے. جو کنسرن ہماری گاڑی کے لیے نا وہی اپنے لیے. اور ہم ظاہر ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ خدا نے جو فطرت ڈالی ہے وہ علیحدہ چیز ہے. تو اس فطرت کی درد و الم کب ہوتی ہے، کب اس کا احساس ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس یہ نہ ہو. اور ابھی تک ہمارے لیے یہ درد و الم نہیں ہے کیونکہ ہم ابھی اسی میں پھنسے ہیں. ورنہ آقا دیکھیں، اگر ایک نماز قضا ہونے کی جو آہو بکا ہونی چاہیے تھی نا، وہ ہماری پوری زندگی کی آہو بکا اس باڈی کے پیچھے سے اس سے زیادہ ہونی چاہیے. کہ آپ کے خالق نے بلایا، آپ نہیں گئے. ہم کسی ایک بندے کی توہین کے بعد نا، کسی ایک بندے کی، ایک بڑے بندے کی ہم توہین کے بعد راتوں کو سوتے نہیں. ہمارے دماغ میں ہر وقت جو ہے وہ پریشانی رہتی ہے کہ ہم نے اس کی توہین کر دی. خالق نے بلایا اور آپ نہیں گئے. ٹھیک ہے. اس کا میں کوئی اثر نہیں ہے، کوئی مثلا ٹھیک ہے ہو گیا کیا ہوا بڑی بات. تو یہاں پہ جو حدیث کہہ رہی ہے نا کہ اگر تم اس طرح سے فریاد کرو جیسا اونچنیاں کریں گی اگر ان کا بچہ جو ہے وہ، اس میں یہاں پہ مراد اونچی آواز سے نا، کیونکہ اونٹنی جو ہے وہ پھر اونچی آواز سے چیخے گی. یا کبوتر جو ہیں وہ اگر اپنے ساتھیوں سے علیحدہ ہو جائیں ان کے اندر بھی یہ اضطراب جو ہے نا وہ پیدا ہوگا، ان کے لیے کافی بڑی مشکل بات ہوگی. اپنے مار اولاد سے بھی ہاتھ اگر کوئی کسی کا اٹھ جائے یعنی اس کو نقصان ہو جائے، تو یہ سب چیزیں یہ ہیں کہ انسان کو ریئلائز ہو کہ اس سے جو لوز ہو رہا ہے نا اس راستے پہ نہ آنے سے، وہ کہیں زیادہ ہے جس کے بارے میں اسے فکر نہیں ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں اسے فکر ہے وہ بہت ہی پست ہیں. وہ انسان کی حیوانیت کو تو مینٹین کریں گے لیکن وہ تو پھر اتنا ہی ہو گیا نا کہ جس طرح ہو سکتا ہے چڑیاں ہمارے سے زیادہ اس میں افضل ہو جائیں مخلوق کے حساب سے، کیونکہ ان کو جو کوشش کرنی پڑتی ہے آگا وہ تو یہ تو نہیں ہے بینک چلی گئی انہوں نے 4 پیپر پہ سائن کر دیا اور ان کے گھر پہ چھت آ گئی، یعنی ان کے سروں پہ چھت آ گئی. انہوں بیچاروں کو ایک تنکا جو ہے وہ کھا کے کہاں سے کہاں جو ہے وہ لے کے جانا پڑتا ہے، اور پھر وہ ٹھیک ہے. تو ابھی تک جو
ہمارے لیے امپورٹنٹ رہا ہے وہ یہی طبیعت رہی ہے. ہم جس معاشرے میں بڑے ہوئے ہیں اس نے بھی طبیعت کو ہی امپورٹنس دی ہے, اور جو لقاء اللہ ہے وہ ہماری ہونی ہے, اور اس کی پریپریشن ہمیں یہاں پہ کرنی ہے. اس پریپریشن کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو کہ ہم سے کوئی چیز لوز ہو رہی ہے, ہم اضطراب میں ہیں. ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ مثلا اگر ہماری فجر قضا ہو گئی یا ہمارے پاس ایک دینی ذمہ داری تھی, ہم نے اس کو ادا نہیں کیا. اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ وہ ہونا چاہیے, حساس ہونا چاہیے. بہت ساری آپ کی ایگزامپلز مل جائیں گی. یعنی آپ اگر علماء کی زندگی میں, اگر آپ عرفاء کی زندگی میں دیکھیں تو بہت ساری آپ کو ایگزامپلز مل جائیں گی جس کے اندر وہ بہت ایک چھوٹی بات جو ہمیں لگے گی نا, ایک بہت چھوٹی سی بات, اس بات پہ وہ جس طرح سے نالا و بکا کرتے ہوتے تھے, وہ ہم تصور کریں گے ہو سکتا ہے اس شخص کا کوئی بچہ مر گیا ہو یا اس کے سارا گھر بار جل گیا ہو, اس بات پہ وہ نالا و بکا. ایک خیات کا آپ نے نام سنا ہوا, انہی کے حوالے سے ایک تھی کتاب کے, میں نے شاید ذکر کیا ہوتا. آغا خیات کا پتہ آپ کو, ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں, درزی خیات, درزی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, عطار, بہت سارے ایسے جو پروفیشنل لوگ تھے, وہ ان میں سے بہت سارے عرفاء نکلے ہیں. شستری جو وہ بیچتے ہیں, کیا نگینہ بیچنے والے, تو یہ سارے جو پروفیشنل بازار کے اندر, یعنی ان میں سے بہت سارے لوگ بڑے بڑے عرفاء گزرے ہیں, اور انہوں نے بلکہ جو درجات حاصل کیے ہیں وہ شاید علماء کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ممکن ہے کہ ان کے درجات کافی ہائر تھے. ابھی تو ٹیکسی ڈرائیور کوئی گزرا ہوتا ہے, اس کے ساتھ قوم سے آ جائیں تو عجیب صورتحال ہو جاتی ہے. ہاں, اصل میں خدا ان کو اس وجہ سے دیتا ہے. امام علی علیہ السلام کا خطبہ بھی ہے جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ رزق کو حاصل کرتے ہیں لیکن وہ رزق کا حصول جو ہے ان کو خدا کے ذکر سے اور خدا سے غافل نہیں کرتا, تو ان لوگوں کے جو درجات ہیں, اگر آپ ابھی ٹائم ہو تو وہ خطبے کے حوالے سے بات کریں گے. عجیب ہے, خدا ان سے باتیں کرتا ہے, خدا ان سے. تو ان کا تھا واقعہ کہ وہ گئے تو ایک اونٹنی تھی, اس نے ان کو ٹانگ مار دی, ہماری, تو وہ ادھر بیٹھ گئے, بیٹھ کے سوچنے لگے کیا اس نے مجھے کیوں مارا, سوچنے لگے تو پھر کافی دیر ادھر بیٹھے رہے, سوچتے رہے. انہوں نے پھر ان کو پتہ لگا کہ کیوں مارا ہے, کہ انہوں نے کہا کہ یہ خدا میری تنبیہ کر رہا ہے, کیونکہ لاسٹ نائٹ مثلا جو رات گزر چکی تھی, ایک بندہ آیا ان کو ملنے, اور وہ جس طرح ایرانی لباس پہنتے ہیں, شرٹ تھی, اور جو ان کا ہوتا ہے کیا آپ اس کو کہیں گے, گھر میں پہننے والی جو پینٹ ہوتی ہے, شلوار چیز. تو انہوں نے کہا بندہ گھر پہ آیا, تو انہوں نے اس کو اپنا ایک قسم کا اپنے وقار کے حوالے سے, کہ مثلا بندہ آیا تو میں تھوڑا, انہوں نے ابا کو جو ہے وہ پہن دیا, ٹھیک ہے. انہوں نے جب بیٹھ کے سوچا, انہوں نے کہا کہ یہ کام جو میں نے غیر اللہ کے لیے کیا, یعنی اس نیت کے اندر ان کو خدا نظر نہیں آیا. انہوں نے کہا یہ کام جو میں نے غیر اللہ کے لیے کیا, جو کہ میری نیت خدا کے لیے نہیں تھی, اس غیر اللہ کی نیت کی وجہ سے میری تنبیہ ہو رہی ہے. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بندہ اس درجے پہ پہنچ جائے اور اس طرح سے اس کی سوچ ہو کہ اس کا ہر ایک عمل جو ہے وہ خدا کے لیے ہو, اور اگر وہ عمل خدا کے لیے نہ کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے اتنا پیار ہو کہ اس کی تنبیہ کر دے, اور اس بات پہ وہ بیٹھ کے روئے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. اب ہمارے لیے تو یہ بڑی بگ ڈیل نہیں ہوگی, ہم تو کبھی بھی نہ روئیں, نہ ہی کوئی ممکن ہمیں مارے گی اگر ہم نے ایسا کیا ہوتا. صحیح. اس عقاب کے اعتبار سے جس میں تجھے تمہارے لیے خوف اور اندیشہ, اگر تمہارے دل پگھل جائیں اور تمہاری آنکھیں امید اور خوف میں آنسو اور خون بہائیں, اور پھر رہتی دنیا تک تم اس حالت میں جیتے رہو, تو بھی
تمہارے اعمال اگرچہ تم نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی ہو تو اس کی نعمت عظمیٰ کی بخشش اور عطا اور ایمان کی طرف رہنمائی کا بدل اتار نہیں سکتے. صحیح. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کے الفاظ ہیں؟ حدیث قدسی نہیں، ایسے کچھ ہی لگتی ہے. کس کے الفاظ آپ کو اللہ سے بنا گا خود بخود. امام علی علیہ السلام کو جو آپ نے کبھی ان کے آلو بکا کی سنی ہے نا؟ امام کیسے آلو بکا کرتے تھے. امام علی علیہ السلام ہونے کے بعد اس طرح سے نالا بکا کرتے تھے. اور ہم ان کی آپ کو شاید میں نے کافی دفعہ وہ ویسے کوشش میں کرتا ہوں پڑھنے کی. یہ والی جو ہے نا امام کی دعا کہ اللہم احملنی علی عفوک ولا تحملنی علی عدلک، کہ خدا مجھے اپنے عفو پہ رکھنا، اپنے عدل پہ نہ رکھنا. آپ کا عفو یعنی اپنی درگزر، مجھے درگزر کر دینا، مجھے میرے ساتھ عدل کے ساتھ. اگر عدل کے ساتھ رکھا تو میں پورا. امام علی علیہ السلام جیسے جو ہیں وہ اس طرح سے نالو بکا کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کس عظمت کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی نعمتوں کا، خدا کی نعمتوں کا بوجھ کیا ہے. ایک اور امام کی ہے نہج البلاغہ میں کہ جن چیزوں کا معائنہ تمہارے مرنے والے کر چکے ہیں اگر تم بھی معائنہ کرتے تو حزن و غم سے تم گھبرا جاتے اور سراسیمہ اور مضطرب ہو جاتے اور حق کی بات سنتے اور اس پر عمل اور اطاعت کرتے. لیکن جو کچھ تمہارے مرنے والے دیکھ چکے ہیں وہ اب آپ سے پوشیدہ ہے اور قریب ہے کہ پردہ اٹھا دیا جائے. اگر چشمے بینا رکھتے ہو تمہیں دکھا دیا جا چکا، اگر تم گوش شنوا رکھتے ہو تمہیں سنایا جا چکا، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو تمہیں ہدایت کی جا چکی ہے. مثلا رسول نے کہا ہے کہ معراج کے بعد آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جو وہاں پہ انہوں نے جو چیزیں دیکھی انہوں نے آ کے ہمیں بتائیں. تو اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے آپ کو پتہ ہے کہ قبر میں کیا ہونا ہے، اگر آپ سے کوئی آ کے پوچھ لے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ قبر میں کیا ہونا ہے، آپ اسے کیا جواب دیں گے کہ مجھے نہیں پتہ؟ اب یہ جواب دیں گے کہ جی مجھے نہیں پتہ، I'm sorry, I don't know the answer. آپ ہمیں بتا دیا گیا نا. کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جس کو نہ پتہ ہو. فشار قبر کا بھی کسی کو نہ پتہ ہو. نماز وحشت جو ہم پڑھتے ہیں جب کچھ دنیا سے چلے جاتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں کہ بھئی وہ اکیلی رات ہے اور وحشت ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے تو ہم تھوڑا سا مردے کے لیے جو ہے وہ تھوڑا اچھا کریں، ان کے لیے کنسرن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ برزخ میں کیا ہونا ہے، آپ کہیں کہ جی مجھے نہیں پتہ. کوئی پوچھے کہ روز محشر میں کیا ہونا ہے، مجھے نہیں پتہ. کوئی پوچھے کہ پل صراط پہ کیا ہونا ہے، مجھے نہیں پتہ. کوئی پوچھے کہ جنت میں کیا ہونا ہے، مجھے نہیں پتہ. کوئی پوچھے کہ جہنم میں کیا ہونا ہے، مجھے نہیں پتہ. ایسا نہیں ہے، سب کچھ ہمیں پتہ ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں ان مردوں نے دیکھ لی ہیں اگر وہ تم دیکھ لیتے، پہلے اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ جو چیزیں مردے دیکھ چکے ہیں اگر تم دیکھ لیتے تو تمہاری نالا و بکا ہوتی. یا وہ جو پردے تمہاری ابھی آنکھوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں جو کہ اٹھ جائیں گے، اگر وہ پردے اٹھ جائیں تو تمہاری حالت اور ہوگی. اس طرح سے سب کو کر کے پھر آخر میں کہتے ہیں کہ اگر تمہیں آلریڈی بتا دیا گیا، دکھا دیا گیا، ہدایت دی جا چکی. تو اب یہ ہے کہ مردوں کے لیے کیا ہے، آپ کو میں تھوڑا سا کہتے ہیں بتاتے ہیں کہ مردوں کے لیے ہے مردے جو چیز دیکھتے ہیں نا جا کے، جو ہم بھی دیکھیں گے، وہ ہے آبزرویشن. ٹھیک ہے. آبزرویشن کے کیا اردو میں کریں گے اگر ٹرانسلیشن؟
ताम और बूता लगा के हम हर चीज को अर्ज करते हैं। अच्छा شاهدة सही। शहादा शहादत ये सब तकरीबन उसी तरह के अल्फाज हैं। ये जो आप कहते हैं ये सब उनके लिए क्या है। अब आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, मैंने नहीं, मैंने इंग्लिश का किया था ऑब्जर्वेशन, आपने कहा मुशाहिदा, ठीक है। उनके लिए ऑब्जर्वेशन है। क्या मैं एक चीज पूछना जी। है, अशहदु अन्ना क्या क्या मतलब है? मैं गवाही देता हूँ। गवाही चीज की किस चीज की देंगे? जो देखा होगा आपने, सही है, जिसको ऑब्जर्व किया हो। आपने कैसा देखा है जो अशहदु अन्ना कहते हैं? हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि आपने कैसे गवाही दे दी, या तो गवाही जब दी जाती है या तो दो चीज होते हैं, या तो देखा जाता है क्राइम को, आपने क्राइम आप आई विटनेस नहीं, सो आई बेयर विटनेस जो इंग्लिश में कहते हैं कि मैं गवाही, या फिर होता है कि आपने सुना। वहाँ समय आता है। नहीं, वो शहादा शहादत देना, जो चीज देखी होती है उसकी शहादत दी जाती है। जी, वो आपकी तो यानी अगर आप इस हवाले से देखेंगे तो फिर तो अल्लाह मियाँ को देखना तो जाहिर है कि वही थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप सुनते भी हैं ना, आपने किसी चीज़ को सुना और सुनने के बाद आपने उसके ऊपर यकीन किया, और यकीन आपका उस हद तक है कि आप आके बता देते हैं कि मैंने उस शख्स से ये सुना था, ठीक है ना। तो असल में इस शहादत का जो हम जिस हवाले से कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर एक शख्स है वो मुसलमान के घर में पैदा हुआ है तो वो तो शहादत कहता भी नहीं, यानी इस्लाम के दायरे में दाखिल होने के लिए वो तो कहता भी नहीं है। मसलन जो बच्चा मेरे घर में पैदा हुआ मुसलमान है, ज़ैनब ने कोई शहादत तो नहीं दी कि जब वो दुनिया में आई, हमने उसको सुना दी, यानी अजान और कामा कह दिया, लेकिन उसने तो नहीं दी। अच्छा, जो शख्स कुफ्र के दायरे से आता है इस्लाम के दायरे में, वो उसको ये कहना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो सुनने की हद तक है ना, कि हमने सुना कि हमें कहा गया कि आप मुसलमान हैं, ज़ैनब सुनेगी कि मैं मुसलमान हूँ। अब वो जब थोड़ी सी बड़ी होगी, 14 साल की होगी या 9 साल या 10 साल, जो भी उसकी बुलूग की एज होगी, उसके बाद फिर वो उन अमाल को जो है वो अंजाम देगी जो कि उसके ऊपर वाजिब है, सही है। लेकिन तो फिर इस तरह होगा समअतु अन्नल्लाह ला इलाहा हाँ, वो समय तो उस हवाले से होगा कि अगर आपने यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हो। समय तो किसी से भी सुना। समय तो मैंने सुना, हाँ, मैंने सुना। सब मैंने सुना। लेकिन हम यहाँ पे जो शहादत की बात कर रहे हैं, आप शहादत को उस कॉन्टेक्स्ट में अगर सिर्फ ले रहे हैं कि देखने के, लेकिन गवाह मेरे ख्याल से पता नहीं उर्फ में ऐसा नहीं होता कि शहादत देखने के बाद शहादत होती है। सही, शहादा मुशाहिदा, शहादत से आपने देखा, नजरों से देखा, उसके बाद शहादत आती है। अगर कोई कोर्ट में आपको ले जाए, शहादत देता है ना, वो शहादत देख के ही ना, मतलब विटनेस था। आई विटनेस के अलावा और कोई नहीं जाता विटनेस। जहाँ तक मेरे को मालूम है, विटनेस किसी चीज को मुशाहिदा किया आपने। सही है। हाँ, इसको समझना भी नहीं, समझना भी है, लेकिन समझना वही देखना हो जाएगा ना। नहीं, समझना मतलब आप देखा नहीं है, लेकिन ये है कि आपने जो थ्रू अपने आइमा से सीखा, जो प्रॉफिट से सुना, जो कुछ आपने, और फिर अपनी अकल से जो आपने समझा, उसकी भी आप शहादत दे सकते। हाँ, लेकिन वो जो समझना है वो आपने मफहूम को देखा है, फहिमतु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, वो है। लेकिन आप जिस तरफ लेके जा रहे हैं ना, उस तरह से तो ना आप मुसलमान रहे ना मैं रहा, ठीक है ना। नहीं, माज़अल्लाह। तो जिस तरफ मैं आपको लेके जा रहा था ना यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के हवाले से, वो आपको मुतबादिल जो अल्फाज हैं वो दिए जा रहे थे, ठीक है। और जब आप अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो मैं गवाही देता हूँ,
اور گواہی جو ہے وہ سن کے بھی دی جا سکتی ہے اور دیکھ کے بھی دی جا سکتی ہے. اگر سن کے جو ہے وہ گواہی نہ دی جا سکتی ہوتی تو رسول جب آتے تو یہ کہتے کہ تم کہو کہ تم نے مجھ سے سنا کہ کوئی اور خدا نہیں ہے. تو شہادت کے حوالے سے یہ ہے. لیکن کیونکہ جب آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، مثلا اگر کوئی شخص بلائنڈ ہے وہ بھی آپ اسے وٹنس جو ہے وہ لا سکتے ہیں. اور بلائنڈ وٹنس جو ہے اس نے تو کوئی چیز نہیں دیکھی لیکن اس نے ہو سکتا ہے کوئی چیز سنی ہوئی. ٹھیک ہے. تو اس گواہی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ انسان پھر وہ ادھر نہیں ہمیں جانا کہ جو یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، علم الیقین اور پھر عین الیقین اور پھر جو ہے وہ حق الیقین. جو عراب تھے تو عراب جو تھے وہ اگر ان کو آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم یہ نہ کہو کہ تم مومن ہو گئے ہو یا ایمان لے آؤ، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم تسلیم ہو گئے. تسلیم ہو گئے کس طرح سے کہ ہم نے سنا ہے رسول نے کہا اور ہم اس بات کو اگری کرتے ہیں، یعنی ہم اس کے ڈس ایگریمنٹ نہیں. کہاں پہ تھے ہم؟ تو جو بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ آبزرویشن کر رہا ہے. وہ دیکھے گا کہ میری یعنی باڈی پڑی ہے اور جو ہمیں بتایا گیا. ہمارے لیے ابھی وہ چیز غیب ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ اس کو آبزرو کیا نہیں کر سکتے. صحیح نا. اچھا، اگر آپ کسی چیز کو آبزرو نہیں کر سکتے اور اس کو غیب کو جو ہے وہ انسین کہا جاتا ہے. انسین کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز جو کہ یو کی ناٹ سی، یہ مطلب ہے، یا آئی ہیو ناٹ سین. ایک ہے کہ کینٹ سی is unseen to me، اور ایک ہے کہ I have not seen. جو ہمارے لیے غیب ہے اس وقت، جو کہ یہ نہیں کہ آپ can't see، معاملہ سارا یہی ہو رہا ہے کہ you can see. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جو بات آ جائے گی ہوگی ایمان کی، کہ وہ کیا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں کیا ہے، کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں؟ کون سے ہوتے ہیں لوگ وہ کہ یہ کہتے ہیں نا ایمان لے کر آتے ہیں، وہ غیب کے اوپر نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، وہ چیزیں جو ہم پہلے دوسروں پہ بھیج چکے ہیں اس کو کوئی ایمان رکھتے ہیں. تو اب یہ جو ایمان ہے غیب کے اوپر، اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ یو کین ناٹ سی، رسول نے آگے کہا کہ آپ ان چیزوں کو دیکھو گے. ہم اگر کہہ دیں کہ ہم نہیں دیکھیں گے تو پھر یہ ایمان نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے. although کہ میں اس کو نہیں دیکھ پا رہا لیکن میں دیکھوں گا، یعنی میں قیامت کو دیکھوں گا جس کا کہ رسول نے کہا ہے، میں جنت کو دیکھوں گا، میں پورے صراط کو دیکھوں گا، روز محشر کو دیکھوں گا، قبر کو دیکھوں گا، برزخ کو دیکھوں گا. ٹھیک ہے. صحیح. یؤمنون بالغیب، وہ کیا یقیمون الصلاۃ، یہی ہے نا. اگر صرف اور صرف آبزرویشن ہی درکار ہوتی، اگر صرف اور صرف آبزرویشن ہی درکار ہوتی تو پھر ایمان چاہیے تھا. ایمان تو آئے گی جب آبزرویشن کرے. نہیں، ابھی تو اسی لائن پہ چلے نا. اگر آبزرویشن ہو جائے، آپ قیامت کو دیکھ رہے ہیں، آپ پھر تو ایمان آئی ہے. اس وقت ایمان کی ضرورت ہے. مطلب حقیقت ہوگی وہ سامنے.
ایمان چاہیے اس وقت. مثلاً ایک شخص ہے وہ جنت کو دیکھ لیتا ہے, آپ کہیں گے میرا مومن ہے. ایک شخص ہے جہنم کو دیکھ لیتا ہے, آپ کہیں گے مومن ہے. اس نے تو آبزرویشن کی ہے نا, اس کے اندر تو کوئی تعلق نہیں ہے ایمان کا. صحیح غلط؟ تو جو دنیا اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ آبزرویشن کر رہے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ ہمارے پاس ایمان ہے. ٹھیک ہے, تو زندہ کون ہے؟ یہ دنیا ہوگی تو جو جن کو کہتے ہیں کہ دنیا میں ان کے جو پردے ہٹ گئے ہوں گے, جی وہ اس تک بات آ رہی ہے, لیکن ان کا بھی ایمان ہے. ہاں ان کے پاس ایمان ہے, آبزرویشن ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اچھا, تو ابھی تک ہم نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ ہے کہ آبزرویشن جب ہو جائے تو پھر ادھر ایمان کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے جنت کو دیکھ لیا تو پھر ایمان کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے فشار قبر کو دیکھ لیا تو ایمان کی ضرورت نہیں ہے, برزخ کو دیکھ لیا تو آپ نے دیکھ لیا تو وہ ایمان کا نام ہی یہی ہے کہ آپ بیسکلی گواہی دے رہے ہیں اسٹیج کہ پاس اللہ ہے, رسول ہے, جنت ہے. یعنی جو ایک ایتھیسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کیونکہ خدا کو دیکھا نہیں ہے اس لیے خدا ہے نہیں. ایگنوسٹک یہ ہے کہ مجھے پروف کر دو کہ خدا ہے تو پھر میں مان جاؤں گا. ایک انگلش کا بھی ایک ہے جملہ, وہ میں لکھ کے تو پھر اس کی طرف آتے ہیں. اگر آپ نے دیکھ لیا تو پھر ایمان ہے, یعنی سنا seeing is believing. اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ اسلامک نگاہ سے جو ہے وہ اسلامک نگاہ سے جو ہے وہ اس جملے کو اس طرح سے ہوتا ہے. جو ہماری نگاہ ہے وہ تقریباً یہی ہے, اور علم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں اس چیز پہ جو کہ وہ غائب ہوتی ہے ان کے لیے, اور ہمارا ایمان ابھی تک کیا ہے کہ وہ چیز ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ چیز ہے نہیں, یعنی I can't see, یعنی یہ نہیں ہے کہ it cannot be seen. ہم کہہ رہے ہیں کہ you can see but I haven't seen. ساتھ تھوڑا سا امتحان. ایک بات ہے, سورہ بقرہ کا ہم نے تذکرہ کیا, اس میں تو آیت میں لکھا یہی ہے کہ جو لوگ غیب پہ ایمان لائے, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں بھائی. اور تو یہ جو غیب کا ایمان ہے جتنا اس کا لیول بڑھتا جائے گا وہ اتنا زیادہ مومن ہوتے چلے جائیں گے, اتنا قرب رائی چلتے چلے جائیں گے. نظر کچھ نہیں آ رہا تو تمہید میں آپ کو لوز کر دیتا ہوں. ایک مسئلہ صحیح. ابھی تو آبزرویشن اور ایمان کا تھوڑا سا ادھر سے جا کے فرعون بھی مومن ہو جائے گا, بلکہ فرعون ہو گیا تو پہلے جھٹکے میں جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا ہاں. اس لیے اس کو ایمان نہیں کہا جاتا. جب یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے گیا تو کافر ہو گیا. ہمارے لیے پھر جو پرابلم رہے گا نا وہ یہ ہے, کیونکہ امام بھی اسی کی بات کر رہے ہیں کہ مثلاً جو پردہ ہے ہماری آنکھوں کے سامنے, ہم نہیں دیکھ پاتے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے, آخر میں جا کے کیا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم مثلاً کہ نمازیں وغیرہ نہیں پڑھتے, واجبات ادا نہیں کرتے, باقی ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں. تو غیب کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا انسین, اور یہ بھی کہا کہ possibility of seeing exists.
اچھا غیب کے اندر کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ فیوچر، مستقبل. کسی نے مستقبل دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، غیب ہے. لیکن آیا مستقبل جو بھی ہے وہ دیکھا جائے گا یا نہیں دیکھا جائے گا؟ دیکھا جائے گا. یعنی اگر مجھے کل نہیں پتا کہ کل کیا ہونا ہے تو اس لیے میرے وہ غیب ہے، میرے لیے وہ مستقبل ہے. لیکن آیا ایسا ہے کہ میں اس کو نہیں دیکھ پاؤں گا؟ جب کل آئے گی تو میں دیکھ لوں گا نا. جب میرے لیے وہ پریزنٹ ہو جائے گا تو میں دیکھ لوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم ان سین کی بات کر رہے ہیں وہ یہ چیز نہیں ہے کہ اٹس ایبسولوٹلی ناٹ پاسبل. یعنی اب میں انگلش کی گیئر لگ گیا آج. صحیح ہے، ایسا نہیں ہے کہ پاسبل نہیں ہے. صرف میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ اس چیز کو میں غیب کہوں گا کہ جو ابھی تک میں نہیں دیکھ سکا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز ہاں کہ وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو دیکھوں گا، لیکن میں دیکھوں گا مثلاً میں قبر میں جاؤں گا میں دیکھ لوں گا، میں آبزرویشن کروں گا، میں برزخ میں جاؤں گا میں اس کو دیکھ لوں گا. سب حقیقت یہ ہے کہ parenting. غیب پر یقین رکھنا. یقین کی بات وہ الگ ہے کیونکہ ابھی ہم سین اور ان سین کی بات. ٹھیک ہے. اگر ہم اس بات کو کہیں، اگر یہ اسٹیٹمنٹ کہیں کہ غیب کو دیکھنے کو ایمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اوپر والی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ بلیونگ از سین، تو یہ جو ایمان ہے، آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد یہ یا ایھا الذین آمنوا وہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جنہوں نے غیب کو دیکھ لیا، یا وہ ہماری بات کر رہا ہے کہ جو دیکھیں گے؟ ان کی بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ انہوں نے غیب کو دیکھ لیا تو سب کچھ ان کے پاس ایمان ہے. ایمان پہ آئے. جب ان کے پاس ایمان ہے تو پھر اس ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کے حوالے سے وہ کام کرتے ہیں. یہ غیب تو ڈگری ہے، کتنا غیبت کی بہت ساری چیزیں ہیں. 10% آپ نے غیبت کو دیکھا، 20% دیکھا. نہیں، جو چیز غیب ہے آپ اسے تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں. جن غیب ہے تو میں اس کے مثلا ہاتھ دیکھ سکتا ہوں. نہیں میں یہ نہیں بول رہا ہوں. غیبت میں غیبت اس آیت کا مطلب سے اللہ غیب میں مثال کے طور پہ، کیونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے. اب ہم نے کسی بھی طرح سمجھا اللہ کو لاجک سے، ہمیں یقین آ گیا. پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے اشارے قبر کو دیکھ لیا. ہم نے جب تک ہم درک نہیں کریں گے ہم شاید دیکھ بھی نہ سکیں، اور مطلب ایک حد تک بھی جان سکتے ہیں کہ کیا. لیکن پھر وہ غیب نہ رہا نا آپ کے لیے جو آپ نے دیکھ لیا. مطلب جیسے ایمان کے ہم لیول نہیں ہیں. مثلا ابھی یہ جو شرٹ ہے ویسے کہ آپ نہیں دیکھ پا رہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ شرٹ اس کو دیکھ رہے ہیں، کرتے کو، تو اب تو یہ غیب نہیں رہا نا. غیب پر ایمان رکھا جاتا ہے. اچھا، یعنی وہ ایمان ان چیزوں پہ آپ نے ایمان لیا ہے جو چیز ایک یہ نا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے نیچے جو کرتا پہنا ہوا ہے اس کا رنگ گرے ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں یقین کرتا ہوں مثلا آپ کہیں گے کہ بھئی حسن جو بات کہہ رہا ہے میں اس کو یقین رکھتا ہوں. یہ کہیں گے نا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے اگری کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں، کیونکہ میں دیکھ بھی نہیں پا رہا کہ کیا ہے. آپ نے کہہ دیا کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بولتے تو آپ کا جو کرتا ہے وہ گرے ہی ہوگا. تو آپ بیسکلی یعنی جو ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے اس کے حوالے سے آپ
अनसीन को गैब पर ईमान ले आए, ठीक है ना। अब जब ऐसे हुआ तो अब आप क्या करेंगे, ये गैब, ये ईमान कहेंगे इसको या ऑब्जर्वेशन कहेंगे? यकीन आ गया। हाँ ईमान यकीन ईमान नहीं, यकीन है। एक ही बात है। चलें, ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक नहीं है, गैब होता है तो उस पे ईमान होता है, एक दफ़ा ज़ाहिर हो गया तो फिर यकीन होता है, फिर ईमान नहीं होता है, फिर यकीन हो गया। तो अभी आपने क्या ये यकीन हो गया। ये यकीन है, यकीन। लेकिन यकीन कैसे किया आपने? देख लिया। देख लिया, ऑब्जर्व किया। गैब होता है तो ईमान लाते हैं। बगैर ऑब्जर्वेशन के क्या कर रहे हैं आप? ईमान। नहीं? देख लिया, अब यकीन होता है। ऑब्जर्व किया ना, ये तो यकीन को अलग रखें, भी ऑब्जर्वेशन की बात है ना, आपने ऑब्जर्व किया। अब आप ये नहीं कहेंगे कि हम ईमान लेकर आए कि जो शर्ट है वो ग्रे है। वो हमने मुशाहिदा, तो इनकी डेफिनेशन के हिसाब से और आपकी तफसील के हिसाब से अभी नुक्ता नहीं मैंने लगाया वैसे, अच्छा चले नहीं लगा है। तो मैं वही समझ रहा हूँ, जो मर जाता है, जब कब्र में चला जाता है तो वो मोमिन नहीं रहता, फिर उसको यकीन आ जाता है, तो वो क्या किस पोजीशन में होगा? तो नहीं, लेकिन उस वक्त यकीन करने का कोई फायदा नहीं है ना, वो टाइम खत्म। नहीं, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई जो गैब को देख लेना जो है उसको ईमान कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, अगर हम इसको देखें तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरी जो शर्ट है वो ग्रे है, कुर्ता ग्रे है, तो आप इसको क्या कहेंगे? आपने अभी देखी नहीं है, आप इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये ईमान है। हाँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपने गैब को देख लिया तो इसका मतलब है कि ये ईमान है। मैं आपको ऑब्जर्व कह रहा हूँ ना बेसिकली। जी समझ गए। ये आप वो बात करें जो आपने शर्ट खुला, यानी आपने नजर आ रहा है यकीन तो के बाद ईमान। यकीन, या ईमान की बात नहीं कर रही है, तो इसमें ईमान का कोई ताल्लुक नहीं है, आपने देख ही लिया, फिर ईमान का कोई ताल्लुक नहीं इसमें। कोई है, ये तो ऑब्जर्वेशन है। कोई बंदा बाहर से भी आएगा तो देख लेगा। आप मोमिन बैठे हैं अंदर, कोई काफिर आता है वो भी देख लेगा कि मेरी शर्ट जो है वो ग्रे है। तो ये तो सीइंग इज बिलीविंग हो गया। ये तो सीइंग इज बिलीविंग हो गया। हम कह रहे हैं बिलीविंग इज सीइंग। सीइंग इज बिलीविंग का मतलब ये कि काफिर भी मोमिन हो सकता है। उसके सामने जो है जहन्नुम आ जाए, उसके सामने जन्नत आ जाए, उसके सामने मलाइका आ जाए, उसके सामने जो है वो बरज़ख आ जाए, उसको सारी ज़िंदगी जो बात की है उसके बारे में वो उसको ऑब्जर्व कर ले, तो वो भी मोमिन हो सकता है। उसमें वो भी फिर ईमान ले आए ना। अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो जिस चीज़ को हम कह रहे हैं ना कि जो अनसीन है, उसको हमारा ईमान का मतलब ये होगा कि हमें उस अनसीन को देखना पड़ेगा। सही है। और उस देखने को कहेंगे कि वो ईमान है। उस देखने को हम फिर ऑब्जर्वेशन नहीं कह रहे। अगर देखें, अगर कोई शख्स देखता है कि आग जलाती है, राइट, आप उसे ये पूछ सकते हैं ना कि तुम्हारा ईमान है कि आग जलाती है? मैंने देखा है ना कि अब अच्छा, अब ये जो देख लिया और फील कर लिया कि आग जलाती है, तो अब आप उसको ये कह रहे हैं ना कि मुझे यकीन है, आई एम कन्विंस्ड दैट द फायर बर्न्स। हाथ जला के दिखाई तो जरूरी नहीं है तपिश आपने फील कर लिया अब आप हाथ नहीं डालेंगे। किसी ने कह दिया आपको कि भाई आग जलाती है, कुछ लोग फिर भी उस आग में हाथ डालेंगे, वो उस पर बिलीव नहीं करेंगे। जिस चीज को गैब कहा जा रहा है ना, वो गैब है आपकी जो आंखें हैं ना उससे, यानी ये जो आंखें हैं ना, हाँ इस दफा तो कहानी हो गई। यहाँ से तो नजर ही नहीं। आप बोले आप कल और यकीन है, यकीन। ये जो आंखें हैं ना आपके चेहरे के ऊपर, ठीक है, ये जो चेहरे के ऊपर है, जो मलाइका हैं, जो जिन हैं, जो बरज़ख है, जो कब्र है, जो रोज़े महशर है, जो
یہ ساری چیزیں ہیں، اس سے تعلق نہیں. اب جو سوال وہ ہم نے پہلے جو آپ سے کہا تھا نا، کینٹ بی سین، امپاسبل، ایبسولوٹلی کینٹ بی سین، وہ ان آنکھوں کے لیے صادق ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ میں نے ابھی نہیں دیکھا لیکن میں بعد میں دیکھوں گا، لیکن یہ جو میرا بعد میں دیکھنا ہے وہ ان آنکھوں سے نہیں ہے. یہ اگین آپ کاربن بیسڈ باڈی کے اندر ہیں، یہ کاربن بیسڈ آنکھیں ہیں، یہ کیمرے کی طرح ہیں جو لائٹ کو جو چیزیں جو ایبزورب ہو جائیں گی اور جو ریفلیکٹ کریں گی وہ آپ کے ریٹنا میں جائے گی، آگے جا کے اس کا ایک امیج بن جائے گا، امیج بن کے برین پروسیس کرے گا، وہ ایک تصویر بن جائے گی. صحیح ہے. اگر کوئی مسلمان بھی کہے کہ خدا آ جائے گا اور میں دیکھ لوں گا، یا خدا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ جہنم کے اندر اپنے پاؤں کو ڈالے گا، یا مثلا یہ ہے کہ وہ جسم ہے معاذ اللہ، یا اس کی جو ہے وہ اس طرح سے ہے، تو وہ جو بات کہہ رہا ہے آپ بھی کہہ سکتے ہیں، بچہ بھی کہہ دے گا. جو کہتے ہیں کہ بت ہیں اور یہ ہمارے خدا ہیں، ان کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ کہہ دیں کہ یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں، غلط ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیب صرف ان آنکھوں کے سامنے جو چیزیں نہیں ہیں آپ اس کو غیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اب ساتھ ساتھ ہے. اچھا، اب آپ ایمان اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو دیکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ سوچیں ذرا. ہم نے کہا قبر کے اندر منکر اور نکیر آتے ہیں. اب آپ کھول لیں قبر رات کو، نظر آئیں گے. ہم کہتے ہیں کہ قبر میں فشار ہوتا ہے، فشار قبر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس وقت؟ کسی کی قبر بھی ہو تو وہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ کہ پہلے اگر اس کی وڈتھ کیا ہوتی قبر کی، آج کل 3-4 فٹ ہوتی ہے، 2-2.5 فٹ ہوتی ہے. کبھی ایسا تو نہیں کہ ایک دن کے بعد آئیں تو وہ قبر جو سکڑ کے جو ہے وہ آپس میں ملے گی. ساتھ ہیں. تو اب آپ جب کہیں گے نا کہ میرے پاس ایمان ہے، تو اس سینگ اس بلیونگ کو ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ کر لیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ غیب کہتے ہیں نا کسی چیز کو، تو غیب کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز اس طرح سے absolutely not possible to see it. وہ اس لیول پہ ہے کہ آپ کی جو آنکھیں ہیں یہ نہیں دیکھ پاتی، یہ جو مشینری ہے خدا نے بنائی یہ نہیں دیکھ سکتی. It's not possible. Unless and until مثلاً حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ کاربن بیس باڈی کے اندر آئیں تو آپ کہیں کہ حضرت جبرائیل ہیں، تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں حضرت جبرائیل کو دیکھ. ٹھیک ہے. unless and until وہ چیزیں جو غیب ہے، مثلاً جن ہمارے لیے غیب ہے، unless and until وہ کسی ایک حیوان کی شکل میں یا انسان کی شکل میں آ جائے تو ہم کہیں گے کہ وہ اس کو دیکھ، یا سایہ ہو جائے یا چھوٹا کہ جو وہ لائٹ ہی ہو جاتے ہیں، یا مثلا کہ آپ نے اچھا اگر کسی کے اثر کو آپ دیکھ رہے ہیں آیا، اس کو بھی آپ کہیں گے کہ ایمان میں لے کر آتا ہوں. آپ نے گریوٹی کو نہیں دیکھا، آنکھوں سے نہیں دیکھا گریوٹی کو، لیکن آپ گریوٹی کے اثر کو محسوس کر رہے ہیں. کیونکہ محسوس کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ گریوٹی ہے. اور اگر کوئی شخص یہ آ کے کہتا ہے کہ گریوٹی جو ہے وہ غیب ہے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیونکہ میں اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہا، میں کہہ دوں گا کہ ٹھیک ہے وہ غیب ہے، لیکن آیا آپ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ کہیں گے میں رکھتا ہوں. کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ میں نے اس کے اثر کو کیا ہے دیکھا ہے.
यहाँ पे भी तकरीबन देखने का है, यानी ये कि आपने वो जो ग्रेविटी डिस्कवर हुई है कैसे हुई है, याद है किसी तारीख में सेब गिरा, सेब अब कितनी दफा गिरते थे, उससे पहले भी गिरते थे या नहीं गिरते? वो बंदा बैठा था, उसके सामने सेब गिरा, उसने कहा भाई ये कोई पुल है, और पुल जो है वो ग्रेविटी, और ग्रेविटी के फिर बाद में लॉ बन गया, सबको यकीन है। उससे पहले भी तो सेब गिरते थे, सही। तो ईमान का जो है वो बहुत गहरा ताल्लुक है देखने के साथ, ठीक है, लेकिन ये देखना जो है वो इन आंखों से नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं, मैं अपने से सवाल कर रहा हूँ कि वो चीज़ें जो कि मेरी आंखें नहीं देख सकती, उनमें से कितनी चीज़ों को मैंने देखा है? हम कह रहे हैं कि लेकिन जो कुछ तुम्हारे मरने वाले देख चुके हैं वो आपसे पोशीदा और करीब है कि पर्दा उठा दिया जाए। अगर चश्मे बीना रखते हो तुम्हें दिखा जा चुका है। अगर तुम्हारे पास एक चश्मे बीना है, देखने वाली आंख है, तो तुम्हें दिखाया जा चुका है। अगर तुम गूशे शनावा रखते हो तो तुम्हें सुना दिया गया है, और अगर तुम हिदायत चाहते हो तो तुम्हें हिदायत की जा चुकी है, सही। तो इमाम एक तरफ ये कह रहे हैं कि वो मुर्दों के लिए पर्दे हैं, और दूसरा और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं, तुम देख भी चुके हो और तुम सुन भी चुके हो और तुम्हारे पास हिदायत भी, यानी वो गाइडेंस भी आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फिर वो चश्मे बीना नहीं है, वो गूशे शनावा नहीं है, वो हिदायत हम नहीं चाहते। अगर चाहते होते तो फिर हमारे पास ये सब कुछ होता, हमारे पास ये सब कुछ होता तो क्या होता? ईमान होता। और अगर ईमान होता तो फिर हम उसके तकाज़ों को, अलबत्ता इस सब लंबी चौड़ी डिस्कशन के बाद ईमान का एक निसाब है। निसाब के हवाले से सुनने की हद तक ठीक है, आपने कहा कि मैं अग्री करता हूँ कि जी रसूल ने जो कहा है वो मैं डिसएग्री नहीं करता, और मैं अग्री करता हूँ, यानी ये ईमान का मिनिमम निसाब है। अब आपने नहीं देखा, रोज़े माशर को नहीं देखा, बरज़ख को नहीं देखा, आपने जो है वो इन सब चीज़ों को नहीं देखा, आप कहते हैं कि जी मैं ये मिनिमम लेवल पे रसूल ने क्योंकि कह दिया, उन्होंने रसूल को डिनाई नहीं करता, तो उन्होंने जो बात कही है वो सही होगी। हम इस मिनिमम निसाब के ऊपर हैं। जहाँ तक अपने ईमान की बात आती है तो अभी तक हमने उनमें से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यानी कितनी चीज़ों को देखा, क्यों नहीं देख सका अभी तक? इमाम कह रहे हैं अगर तुम्हारे पास चश्मे बीना होती तो तुम देख चुके होते, और अगर गूशे शनावा होती तो सुन चुके होते, और अगर हिदायत चाहते होते तो तुम्हारे पास हिदायत आ चुकी है, सही। वरफ़ा के हवाले से है कि वो कहते हैं कि जी हमने अपनी आखिरत को भी देख लिया है, और जन्नत को भी देख रहे हैं, जहन्नुम को भी देख रहे हैं। ऐसा है नहीं? सुना नहीं आप? रसूल की हदीस याद है, वो जो नौजवान था, याद होनी चाहिए, बहुत दफा कह चुके हैं। आपको याद है? एक नौजवान था, वो सुबह रसूल उससे मिले, रसूल ने कहा कैसे सुबह की? उसने कहा कि ईमान के साथ। रसूल ने कहा अच्छा उसके फिर असर होते हैं, आसार होते हैं, तुम बताओ। उसने कहा कि जी कि मैं ऐसा है कि मैं रोज़े रखता हूँ, रातों की इबादत करता हूँ। और पूछा क्या असर है? करते कराते आखिर में जो है वो जो नौजवान था वो कहता है कि ऐसा है जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि जन्नत के अंदर लोग और जहन्नुम के अंदर लोग, जन्नत में उनकी मज़ों की और जहन्नुम में आहो बुका की। तो रसूल ने फिर पूछा और? तो उसने कहा कि अगर आप चाहें तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं बता दूँ आपको कि कौन जन्नत में और कौन दोज़ख में। तो रसूल ने फिर कहा कि आप
صحیح ہے. اب آپ اور نہ بتائیں. اس کے بعد اس شخص نے رسول سے دعا منگوائی کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں شہادت کے درجے پہ پہنچوں. رسول نے ان کے لیے دعا کی اور وہ شہادت کے درجے کو میں نے پایا. رسول نے کہا کہ اس کے اثر ہوتے ہیں. آپ نے بھائی اگر ایک چیز کو دیکھا ہے اس کا اثر ہوگا آپ کے اوپر اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ابھی آپ جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس اثر ہو رہا ہے. آپ جب کیا اسے کہتے ہیں پھل کو دیکھتے ہیں, سیب کو دیکھتے ہیں تو اثر ہوتا ہے نا. آپ پھول کو دیکھتے ہیں اثر ہوتا ہے. آپ نے اگر گندی سی چیز غلاظت کو دیکھ لیا اثر ہوتا ہے نا. تو ایمان اگر دیکھنا ہے تو اس دیکھنے کے بعد کچھ آثار ہونے چاہیے. اور اگر آثار نہیں ہیں تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ میں ایمان لے آیا ہوں. آپ یہ کہیں کہ میں ڈس ایگری نہیں کرتا. بیسیکلی ہم وہ پارٹی ہیں جو ڈس ایگری نہیں کرتے ہیں اور اس بات پہ ہمیں تھوڑی بہت جزا ملے گی. ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈس ایگریمنٹ نہ کرنے پہ اب خدا ہمیں کوئی بھی جزا نہیں دے. جزا ملے گی. اس کو اور آگے بتائیں یا کافی. میں تمہیں حق کی بات کہتا ہوں. عبرتیں تمہیں بلند آواز سے پکار چکی ہیں. ڈرانے اور دھمکانے والی چیزوں سے تمہیں ڈرایا اور دھمکایا جا چکا ہے. آسمانی رسولوں کے بعد بشر ہی ہوتے ہیں جو تم تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں, یعنی انبیاء علیہ السلام, ان کے اوصیاء اور ائمہ علیہ السلام ہوں گے جو آپ کو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے, یا امام زمان علیہ السلام کے غائب ہونے کی صورت میں اس کے نائب خاص یا عام علماء ربانی ہوں گے. ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی جب آپ مجلس میں جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے, جب آپ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے, جب آپ درس میں آئیں آپ کو بتایا جاتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ کو بتانے والا نہیں رہا دنیا کے اندر. امام خود جب ان کے درمیان میں تو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں حق کی بات کہتا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ نہ وہ چشم بینا ہے, نہ وہ گوش شنوا ہیں, اور نہ ہی ہدایت ہم چاہتے ہیں. آگا کوئی سوال ہے آپ کی طرف؟ نہیں. پھر اگر اسی کو نماز کا وقت تقریباً ہونے والا ہے. اچھا ہو چکا. چلیں مجھے پتہ نہیں لگا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگلے ہفتے باقی کا جو آپ نے درخواست کی تھی محسن کا جی محسن, تو ان کو شہید کر دیا گیا. ان کے لیے, شہداء کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے سورۃ فاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.